الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے اور ان کے طریقے پر چلنے میں ہی صرف اور صرف دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے جھگڑوں میں جج نہ مان لیں، اتھارٹی نہ مان لیں، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تمہارے فیصلے سے ان کے دل میں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل سے بھی اسے قبول کر لیں۔ تو ایمان کے لیے، یعنی وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایکسپٹ کرے گا، قبول کرے گا، اس کے لیے یہاں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو ایمان ہے، اور اگر نہیں ہے یا ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ایمان ادھورا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ریجیکٹ کر دے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہی ہے۔ سوچئے، اللہ قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ کیا بات ہے؟ تیرے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ نمبر 1 تمہیں اپنے جھگڑوں میں جج نہ مان لے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے بیچ میں جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، تو سیدھے ہم کہاں جاتے ہیں؟ پولیس اسٹیشن یا کورٹ میں، ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے رسول کو اور اللہ کو جج نہیں مانا، ہم نے اللہ اور رسول کے انکار کرنے والوں کو اپنا جج بنا لیا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے، تھانے دار فیصلہ کرے۔ کورٹ میں ایک شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کفر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا فیصلہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان نہیں۔ تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بات ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا، ہم جا کر کے کسی عالم دین سے پوچھیں گے، کسی مفتی سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمارے بیچ میں یہ معاملہ ہو گیا ہے اور جھگڑا ہو گیا، آپ بتائیے کہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ۔ یہ ہے ایمان کا پہلا زینہ، پہلا اسٹیپ۔ اگر یہ نہیں ہے، آپ کہیں اور جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور رسول پر ایمان ہے۔ ہاں، ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ ہی پر کسی نے مقدمہ کر دیا، کیس کر دیا، جھوٹا پھنسا دیا، تو اس شکل میں تو مجبوری ہے جانا پڑا، یا حق نہیں مل رہا ہے، چاروں طرف سے کوشش کر چکے اور کوئی شکل نہیں ہے، تو جا سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پھر بھی انسان نہ جائے،
اچھا دوسرے نمبر پہ کیا؟ یہ تو سامنے کی بات ہو گئی، اوپر سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ کر دیں ان کے لیے اس کے بارے میں دل میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ ہمارے خلاف فیصلہ صحیح نہیں ہوا یا ہمیں انصاف نہیں ملا۔ اگر آپ نے اوپر سے مان لیا اور دل مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو بھی ایمان نہیں آتا۔ اوپر سے بھی ماننا اور اندر سے بھی خوش ہونا، ہاں ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہمارے لیے وہ قبول ہے۔ جیسے ایک لڑکی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو بھیجا جو بہت کالے تھے کہ جاؤ ان کے یہاں شادی کا پیغام دو۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے وہ شادی کریں گے، وہ ہائی فائی گھرانے کے، ہم میرا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ کہو تو صحیح۔ تو گئے، جا کر کے کہا تو ماں باپ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اندر سے بچی نکل کے آ کر کے بولی کہ یہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ چہرہ دیکھ رہے ہو تم، یہ نہیں دیکھ رہے کس نے بھیجا ہے، یہ رشتہ قبول ہے۔ دل اگرچہ نہیں مان رہا، فطرت ہر آدمی خوبصورت آدمی چاہتا ہے، اچھا گھرانا چاہتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے بھیج دیا تو ہمیں قبول، یہ ہے۔ اور آخری چیز وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پوری طرح سے اس فیصلے کو تسلیم کر لے، مان لے، نہیں ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے بیچ میں جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو کیا پہلا ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے کیا قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہیں یا کہیں اور ہم جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔